السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین اللہم آمین۔ آج ہم آیت نمبر 3 کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کو ہی دیکھیں گے، اور آج ہم انشاءاللہ فارمز آف رزق کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن پاک کی ایک آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ پاک اپنے الرزاق ہونے کی دلیل دیتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک کو دلیل دینے کی obviously ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں قسم کا ریمائنڈر دے رہے ہیں۔ تو آپ سورہ الذاریات کی آیات نمبر 56 سے 58 لکھنا ہے۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ چلو سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے 58۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں ایک قسم کا ریمائنڈر دیا کہ ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے، اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ مجھے اس سے وہ بھی آیات یاد آتی ہیں کہ جب صدقے کا یا زکوٰۃ کا جب پہلی دفعہ تو نہیں، لیکن جب ایک حکم آیا تھا تو قریش مکہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ فقیر ہے، کہ وہ مانگتا ہے یا جیسے بھی ہے، لیکن پھر اس پہ بھی آگے سے یہی آیا تھا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، تو تم اس میں سے اپنا ہی فائدہ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ جو آگے بھیجتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ وہ تو ہمیں آیت الکرسی سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک کو کسی بھی، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ کچھ۔ وہ ان سب، کیونکہ بھوک بھی جو ہے یہ ساری چیزیں کمزوری کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان اور اللہ پاک کی جو مخلوق ہے نا ان سب کے اندر آتی ہیں۔ فرشتوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ایٹ لیسٹ جو باقی ساری مخلوقات ہیں ان کے اندر تو یہ آتی ہیں، اور یہ ایز اے فارم آف ویکنس ہے۔ تو اللہ پاک تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ کا جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر یہی آ جاتا ہے کہ اللہ پاک جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ رزق اٹ سیلف جو ہے نا ایک امبریلا ٹرم ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا مادی رزق، غیر مادی رزق، اور پھر روحانی رزق۔ اب ہم ایک حدیث آپ لوگ لکھ لیں، صحیح مسلم کی 2643، صحیح مسلم کی 2643A۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کیا بتاتے ہیں جی، ایک منٹ، اس میں ہمیں عبداللہ بن مسعود سے پتہ لگتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور پاک نے بتایا کہ تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر اسی میں جمع پھٹکی بنا ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے، یعنی کہ 40 اور دن، پھر اتنی ہی مدت میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یعنی کہ 40 120، یعنی کہ کتنے ہو گئے، 3 مہینے، ایک ٹرائمیسٹر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے فرشتے کو۔ تو وہ کیا لکھتا ہے؟ اس روح کی، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی عمر، عمل، اور شقی یا سعید ہونا۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پہلے سے ہی پری ڈٹرمنڈ ہے، اور
ہم آگے مزید ہم نے آئی تھنک وہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں وہ والی حدیث بھی دیکھی تھیں جس کے اندر اللہ بتایا تھا اللہ پاک کے نبی نے کہ چاہے آپ کو رزق لیٹ ملے یا جلدی ملے یا جیسے بھی ہے، ایک انسان جو ہے وہ تب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا سارا جو اس کے لکھا ہوا تھا رزق اس کو کنزیوم نہ کر لے، اس کو پورا نہ کر لے۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا سا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث پڑھ کے مجھے تو یہی چیز سمجھ آئی تھی کہ ایون اگر ہم پوری زندگی بھی جو بھی ہم اعمال کرتے رہیں، جب تک ہماری زندگی اینڈ نہیں ہو جاتی یا اگر اینڈ ہو بھی جاتی ہے تو اگین ہمارے اعمال گارنٹی نہیں کرتے کہ ہمارا الٹیمیٹ ٹھکانہ کیا ہوگا۔ وہ اللہ پاک کے اذن کے اندر ہی آ جاتا ہے، اللہ پاک کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی رحمت سے ہی بخشے جانا۔ تو لیکن یہ جب حدیث پڑھی تھی نا تو تھوڑا سا دل میں آیا تھا کہ اتنا سخت معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی بندہ اچھے کام کرتا ہے۔ یاد ہے ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا کہ اس بندے نے ایک بات دوسرے بندے کو کہہ دی تھی کہ تمہیں اللہ پاک معاف نہیں کرے گا۔ اب وہی بات ہے نا کہ اس نے اپنی پوری زندگی جو بھی اس نے اعمال وغیرہ کیا وہ ان کلمات کی وجہ سے جو اللہ پاک کو اتنے ناپسند تھے وہ ضائع ہو گئے، انلیس وہی بات ہے کہ اللہ پاک اس کو توفیق دے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرے اور اللہ پاک سے سچی توبہ کرے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے اعمال ریسٹور بھی کر سکتا ہے۔ ان احادیث کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کرتے رہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم تو ہر دوسرے سیکنڈ بھول جاتے ہیں۔ کچھ احادیث اور کچھ جو آیات ہوتی ہیں وہ بہت ایک قسم کی تلخ ریالٹیز ہوتی ہیں جو نا جھنجھوڑنے والی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کبھی کبھی نا ضروری ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ اس میں نرمی کا اسپیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی جھنجھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ طبیعت صاف جس کو کہتے ہیں نا، طبیعت صاف ہونی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اچھا وہ بلکہ جو حدیث کی بات کری تھی وہ اگلی ہے، سنن ابن ماجہ کی لکھ لیں 2144، سنن ابن ماجہ 2144 اس میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور دنیا طلبی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے گو اس میں تاخیر ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں ٹھیک ہے، اس لیے کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے گو اس میں تاخیر ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، صرف وہی لو جو حلال ہو اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے دنیا طلبی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ ہم نے اب جو مادی رزق پڑھا ہے، ہم وہ ساری مادی رزق کے اندر وہ والی چیزیں آ جاتی ہیں جن کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کپڑے ہو گئے، گھر ہو گیا، روزی روٹی ہو گئی، یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، آپ نے کمپلیٹلی اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا لینا، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ الرزاق اللہ پاک ہے، آپ اپنی کوشش کریں، کوشش کرنی ہے آپ نے، اور پھر اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ مادی رزق کے پیچھے محنت کرنا غلط کام نہیں ہے، لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اسلام ہمیں میانہ رویہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ہر چیز میں نا بیلنس کریٹ کرنا ہے، جہاں اگر آپ مادی رزق کی طلب کر رہے ہیں وہاں پہ پھر آپ کو روحانی رزق کی بھی
طلب اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو کی روح کو غذا نہیں ملے گی تو پھر ہم نے یہ پچھلی کلاس میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ چاہے آپ کے پاس پھر جتنا بھی مادی رزق ہو کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہوں لیکن آپ کو الٹیمیٹ جو کامیابی آخرت کی آپ کو وہ نصیب نہ ہو. تو یہ اس میں ہمیں ریمائنڈر ہمیں ملتا ہے. اچھا جی، ایک آپ لوگ لکھ لیں سورہ رعد کی آیت نمبر 26. سورہ رعد کی آیت نمبر 26. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. اب ہم نے ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کا اندر میں بتایا گیا کہ ہمارا رزق جو ہے وہ پری ڈٹرمنڈ ہے. لیکن اس آیت سے ہم یہ بھی اخذ تھوڑا سا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے اوبویسلی پاور میں سب کچھ ہے، تو اللہ پاک اگر چاہتا ہے تو اس بندے کی روزی روٹی میں یا رزق میں کمی پیشی بھی کر سکتا ہے. اللہ پاک کا اذن ہے، ہم اس کو کوشچن نہیں کر سکتے. اب اس میں کچھ ہمارے اعمال آ جاتے ہیں کہ اگر ہم حرام کنزیوم کر رہے ہیں یا ہم حرام ایکٹس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے رزق جو ہے وہ تنگ ہو سکتا ہے. یہ قرآن پاک کے اندر بھی سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے، ہمیں احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے. الٹیمیٹ اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم اگر چاہے ہمارا رزق لکھا یعنی کہ پری ڈٹرمنڈ ہے، لیکن ہم اللہ پاک سے رزق کی دعائیں مانگتے ہیں، یا جیسے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اسی طرح آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہم انی اسألک رزقا واسعا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کشادہ رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما. اسی طرح حلال سورسز آف انکم، حلال سورسز آف رزق آپ کہہ لیں. اور اگین ہم نے بھی پڑھا کہ اب رزق جو ہے وہ کیونکہ ایک امبریلا ٹرم ہے تو اس کے اندر ہر طرح کا رزق آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، ہمارا روحانی رزق بھی آ جاتا ہے. اکثر یہ نا کلاس میرے لیے بہت مفید تھی، کیونکہ میں جب اللہ پاک سے رزق مانگ رہی ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے میری اس کے اندر بہت لمیٹیڈ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، میں بھول جاتی ہوں. تو یہ پھر میرے لیے بہت مفید تھا کہ آپ اس میں سمجھیں کہ آپ صرف ایک ایسپیکٹ نہیں مانگ رہے ہیں، آپ اللہ پاک سے تمام ایسپیکٹس مانگ رہے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں فارمز آف رزق. سب سے پہلے ہے رزق بطور کھانا اور روزی، فوڈ اینڈ سسٹیننس. رزق بطور کھانا اور روزی، اس میں آپ لوگ لکھ لیں سورہ ہود کی آیت نمبر 6. سورہ ہود کی آیت نمبر 6، اور اس میں اللہ پاک کہتے ہیں زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اگین یہاں سے یہ بات ری انفورس ہو گئی ہے کہ سب کچھ پری ڈٹرمنٹ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری جو بکس ہیں اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی لکھا ہوتا تو اللہ پاک کے لیے تو وہ آسان تھا. اللہ پاک کے لیے وہ آسان ہے کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ فلاں بندہ کدھر ہے، فلاں اس کی مخلوق کدھر ہے، وہ چونٹی کدھر ہے. وہ اس سے مجھے نا ایک یاد آتا ہے، پچھلے دنوں میں واش روم گئی وضو کرنا، تو ادھر نا مجھے اتنا سا مجھے اسپائڈر نظر آیا. لائک وہ اتنا ہلکا، اتنی اس کی لائک وہ چونٹی سے بھی لائک وہ چھوٹا تھا. وہی میں پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ دیکھیں جو میرے اندر جو سارے آرگنز ہیں وہی اس چھوٹے سے اسپائڈر کے اندر بھی ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیسے پروپورشنیٹ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور اگین یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ واش روم میں اس کو لائک اس کا رزق جو ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے، کیا وہ چیز کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے ہمیں. اور اسی طرح یہ پھر بھی ایک بڑی چیز ہے، ہم اسی طرح مائکرو آرگنزمز دیکھتے ہیں، بیکٹیریا ہوتا ہے، وائرسز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو سائنٹسٹ ایٹ لیسٹ یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، نہ ان کے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، کیا یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں نا. سبحان اللہ، لائک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا اللہ پاک کا یہ سسٹم ہے. سبحان اللہ، ہم تو جتنا اس پہ لائک غور و فکر کرو اتنا کم ہے. اور یہی ہم اسی بیکٹیریا
کو ہم کنزیوم بھی کرتے ہیں میڈیسنس کی فارم میں. دہی جب لائک وہ بن رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہی, لائک وہ دہی کو جو آپ جاگ لگاتے ہیں وہ بیکٹیریا کی وجہ سے لائک وہ بنتا ہے. کھانے کی لائک اس کے اندر یسٹ جو ہے, جیسے ہم بریڈ وغیرہ جس سے بنتے ہیں, وہ بھی ایک لیونگ آرگنزم ہے. سبحان اللہ, ایک دماغ دنگ رہ جاتا ہے. اچھا, اب ایک آپ لکھ لیں جامعہ ترمذی کی 2344, جامعہ ترمذی 2344. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا, اگر تم لوگ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے, تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں. یعنی کہ اب پرندہ جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس نے رزق کمانا ہے, اس نے اگر اپنا پیٹ بھرنا ہے, تو اس کے لیے اس کو اپنے کمفرٹ زون سے, اس کو اپنے گھر سے نکلنا ہوگا. وہ نکلتا ہے رزق کی تلاش میں, وہ ہنٹ کرتا ہے, جیسے بھی ہے وہ کرتا ہے. اب اگر اس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ پاک الرزاق ہے. اب چڑیا بھی تو کہہ سکتی ہے نا کہ نہیں میں تو ادھر بیٹھی رہوں گی, مجھے کوئی نہ کوئی آ کے نا دانہ پانی ڈال جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں. اللہ پاک نے یہ ایک انیٹ فطرت آپ ایک کہہ لیں مخلوق کی ہے, سوائے آئی گیس انسانوں کے, کیونکہ انسان اب لائک ایولیوشن کے بعد میں کہوں کہ کچھ انسان جو اب وہ لیزی ہو گئے, جن کو بہت زیادہ لگژریز مل گئی ہیں, جن کو بہت زیادہ آسانیاں مل گئی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہ بھائی ہم تو ادھر بیٹھے ہیں, گود میں پیسہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. ہمارے تو ایسے بھی لوگوں کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ میرے باپ کے تو لائک میرے باپ کا اتنی لائک وراثت ہے, پتہ نہیں کیا ہے, کہ میں تو پوری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا ہوں. نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. وہ تمہارے ٹھیک ہے تمہارے حصے کا وہ رزق ہوگا, لیکن دین اگین وہ تم نے خود نہیں کمایا. ہاں تمہارے لیے لکھا ہوگا, یعنی کہ اللہ پاک نے ڈیفینیٹلی اگر تمہیں مل رہا ہے, وراثت میں مل رہا ہے, تو وہ تمہارا ہے, لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ تم اس کو جتاؤ, وہ تھوڑا سا پھر نا ایک عجیب وہ آ جاتا ہے. لائک آپ کو لائک آپ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کا ایسے لوگوں کے ساتھ سامنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ایٹ لیسٹ میرا تو ہوا ہے. تو میں بہت مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنا پراؤڈلی کیسے کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو پوری زندگی چاہے کام نہ کریں ہمیں تو مل جائے گا. نہیں آپ جو ہے نا وہ کام کریں, ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ کو کام کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. اگلی ہم فارم دیکھتے ہیں, رزق بطور مال و دولت. رزق بطور مال و دولت, یہ ہم سارے ابھی جو ہم نے دو کیٹیگریز دیکھی ہیں, یہ دونوں مادی رزق کے اندر ہی آتی ہیں. اس میں آپ سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 لکھ لیں. سورہ الحدید کی آیت نمبر 7, اس میں اللہ پاک کہتے ہیں, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خلیفہ کہاں بنائے گئے, ہم اس زمین پر خلیفہ ہی بنا کر بھیجے گئے, ٹھیک ہے. تو اس زمین کے ہم لوگ خلیفہ ہیں, وہ ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں. یہ زمین جو ہے وہ امانت ہے, زمین بھی, اور زمین کے اندر سے ہمیں جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری امانت ہے. تو اگین ہم یہاں پہ کہتے ہیں, ہم کورٹ میں, اب جیسے میں لائر ہوں, مجھے لائک تھوڑا بہت پتہ ہے, آپ لوگوں کو ویسے پتہ ہوگا کہ زمین کے پیچھے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کتنی پراپرٹی ڈسپیوٹس وغیرہ, پتہ نہیں لوگ ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. وہ یہ اگیس بھول جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں شاید کہ یہ جو زمین ہے یہ بھی امانت ہے, اس کا بھی ہم نے جواب دینا اللہ پاک کو. اور اس زمین کے اندر سے پھر باقی بھی ساری جو چیزیں آتی ہیں, جو ہم کراپس نکالتے ہیں, جو ہم ایون ہم کہہ لیں کہ غاروں میں سے جو یہ ہیرے جواہرات وغیرہ جو سارے نکلتے ہیں, یہ بھی اللہ پاک کی ہی دین ہے, یہ بھی اللہ پاک کی امانت ہے. اب ٹیسٹ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے ان کو
ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، وہ ہم آگے جا کے انفاق میں جب ہم زکوٰۃ کو اور صدقے کا دیکھیں گے اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں تب دیکھیں گے۔ اچھا، اب آپ صحیح مسلم کی لکھ لیں 2959A 2959A 2959 پارٹ A۔ جی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم تیرے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہی تیری ہیں، جو تو نے کھایا اور ختم کیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا۔ یعنی کہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم پیسہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، اینڈ پہ جب ہماری ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم قبر میں اپنے ساتھ تو کچھ نہیں لے کر جاتے، وہ سب کچھ جو ہے وہ جو وارث ہیں ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ بیسکلی وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے بہت سی جو ویلتھ ایکیومولیٹ کی ہوتی ہے، اکٹھی کی ہوتی ہے، وہ ہماری نہیں ہوتی، وہ ہم نے کسی اور کے بہاف پہ کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں بھی ہے کہ اگر وہ بھی اس کو جمع کر کے رکھیں گے تو وہ بھی الٹیمیٹلی کسی نہ کسی میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ کچھ لوگ آئی گیس یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی ورثہ نہ ہو یا جو بھی ہے، نہیں، اس میں بھی ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کے نکل آتے ہیں، یا دور کے ریلیٹیوز نکل آتے ہیں کہ آپ ان میں ڈسٹریبیوٹ کریں، یا پھر کمیونٹی کے اندر بھی وہ چیز ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے۔ اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ جمع ویلتھ جو کسی کے پاس بھی جمع نہیں رہ سکتی، وہ الٹیمیٹلی اس نے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلی ہم دیکھتے ہیں رزق بطور بچے اور خاندان۔ ٹھیک ہے، رزق ایز چلڈرن اینڈ فیملی۔ اس کے اندر سب سے پہلے سورہ نحل کی آپ لوگ لکھ لیں آیت نمبر 72۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 72۔ اس میں اللہ پاک کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ ایک یہ ہے سورہ نحل کی۔ اگلی ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء، اس کے 2 نام ہیں۔ اس کی آیت نمبر 31۔ سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31۔ اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ اس سے بلکہ مجھے سورہ البقرہ کی ایک اور بھی آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ پاک نے ہمیں کلیئر حکم دیا ہوا ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ وہ تھوڑا سا سوسائڈ وغیرہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اب جو ہم نے یہ والی جو چیزیں ہیں نا، بچے اور خاندان جو ہیں، یہ ان چیزوں میں آ جاتی ہیں۔ یہ وہ رزق ہے جس کے لیے ہم ایکٹیو کوشش نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے پہلے سے لکھی ہوئی اور ہمیں مل جاتی ہے۔ ہاں، بیوی چلیں ٹھیک ہے، ہم چوز کر سکتے ہیں یا اپنا اسپاؤس چوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا بچہ اور اپنے پیرنٹس سے چوز کر سکتے ہیں، وہ اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے چوز کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری جو فیملی ہے تمہارے لیے برڈن نہیں ہے، تمہارے لیے ایز اے سورس آف سکون ہے۔ اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ اب اللہ پاک نے تمہیں جتنے بھی اولاد دی ہے، جتنی بھی بڑی یا چھوٹی فیملی دی ہے، اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم ان کا حق کیسے ادا کرتے ہو۔ اور ان کا حق کیا ادا کرنا ہے؟ ان کا حق ادا کرنا ہے کہ ایک تو آپ ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں، اور دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز کیا ہے، کیونکہ جب ایک بندے کے پاس فیملی آ جاتی ہے پھر اس کی اوبیسلی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ بیسک نیڈس، کپڑے، روزی روٹی اور سر پہ چھت ہونا۔ یہ ہماری بیسک رائٹس ہیں، بیسک نیڈز ہیں ہماری۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نیڈز پورے کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، حرام کو دیکھتے نہیں ہیں، حلال کے پیچھے۔ اور پھر یہ کہ جب ان کا آپ سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی تو اپنے بچوں کا وہ پورا کرنا ہے۔ کبھی کبھی ڈیفینیٹلی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن جب آپ ان کی ایک قسم کے آپ ان کے حالات اگر آپ دیکھیں نا تو پھر آپ کو ترس بھی آتا ہے
کہ اچھا واقعی اگر اس بندے کے پاس چوائس نہیں ہے تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں. ہمارا کام اگین وہی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے, ہم خود تو نہیں اس کے اندر, ہم وہ پیچھے ہم جاتے ہیں ہدایت اور حکمت والی بات پہ کہ ہم ایڈوائس تبھی دے سکتے ہیں جب ہم خود اس چیز کو ہم سمجھیں, اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں, عمل میں لے کر آئیں اور پریکٹس میں لے کر آئیں, پھر ہم کسی کو جا کے کوئی چیز سمجھا سکتے ہیں. خیر الٹیمیٹلی یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہ کہ جو اولاد ہے نا وہ اپنا رزق لے کر آئی. اگین وہ یہ پچھلے والی جو ہم نے حدیث دیکھی ہے کہ ہر جو جان ہے اس کا رزق لکھا ہوا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں سے جہاں سے بھی اللہ پاک نے لکھا اس کو مل کر ہی رہنا. اچھا اب آپ اس کی ایک حدیث لکھ لیں صحیح مسلم کی 1631 1631. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے, صدقہ جاریہ, دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اب اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اولاد جو ہے نا آپ کے لیے ایز اے سورس آف صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ آپ کے نام میں, اعزاز تو نہیں میں کہوں گی, اعزاز آئی تھنک ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ورڈ آ جاتا ہے, لیکن اگر آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی قبر کو وزٹ کرتا ہے, آپ کے لیے دعا کرتا ہے, مغفرت کی دعا کرتا ہے, اور پھر آپ کے لیے اگر اس سے صدقہ جاریہ کے سورسز بنائے, جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی مسجد ہے تو اس میں آپ جب پیسے دے رہے ہوں یا آپ جو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے بننے میں, اس کی مینٹیننس میں, تو آپ یہ ایک نیت رکھیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ میرے پیرنٹس کو بھی جائے, تو وہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو بھی ملتا رہے گا. تو وہ اگین آپ کو جو اولاد ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سورس بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم پچھلی جو ہم نے آیت دیکھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ پاک نے ایویں یہ بات نہیں کی کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو. اللہ پاک کو پتہ ہے کہ انسان کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے, ایک حدیث کا یہ پڑھنے کا مقصد یہ بھی آ جاتا ہے کہ چاہے رزق کی تنگی ہو یا نہ ہو, اپنی اولاد کو نا آپ اسی نیت سے ان کی اچھی پرورش کریں, یا جیسے بھی ہے کہ آپ کو ہو کہ وہ بڑے ہو کر جو ہے نا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ایک سورس بنے. ایک صدقہ جاریہ اوبیسلی یہ بھی ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو دین کی یا کسی بھی چیز کی آپ ان کو ایک اچھی تعلیم دلوائیں, اور پھر یہ ہے کہ اگر یا آپ ان کو بتائیں یا پھر ان کو آپ تعلیم دلوائیں, پھر آگے سے جب وہ اس علم کو جا کے بانٹیں تو وہ بھی ایز اے سورس آف صدقہ جاریہ آپ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, اگلی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں رزق بطور بارش, کھیتیاں اور قدرتی نعمتیں. ہم اکثر ان کو رزق کنسیڈر نہیں کرتے, لیکن یہ ہمارے لیے رزق کا بہت بڑا سورس ہوتے ہیں. رزق بطور بارش, کھیتیاں اور قدرتی نعمتیں. اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 لکھ لیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22. اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. ایک یہ ہے, دوسری ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 9. سورہ فاطر کی آیت نمبر 9. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. آپ دیکھیں یہاں پہ ویسے تو صرف بارشوں کی اور ہواؤں کی بات ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں سورج کی کتنی بڑی کی بہت امپورٹنس ہے کہ اگر سورج کی کرنیں نہ ہو تو چاہے پانی جتنا بھی کراپس وغیرہ کو ملتا رہے ان کی گروتھ نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے اب سائنس میں بچپن میں پڑھا ہوا ہے کلوروفل ہوتا ہے, فوٹوسنتھسس ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور یہ تو ہم چلے پلانٹس وغیرہ کی بات کریں, اگر ہم ایز ہیومنس بھی دیکھیں تو جو سورج کی کرنیں ہیں وہ ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ وائٹامن ڈی کا ایک سورس ہے.
دودھ ہم پیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کیلشیم ملتا ہے. کیلشیم ہڈیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن کیلشیم کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے سورج ضروری ہے. اگر ہم سورج سے ہمارا ایکسپوجر نہیں ہوگا تو وہ کیلشیم جو ہے الٹا آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے. خیر لیکن بہتر ڈاکٹرز جانتے ہوں گے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہیں اگین، ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو بارشیں تو ڈیفینیٹلی میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہاں لیکن سورج جو ہے، سورج کے بارے میں پڑھا میں نے کہا او مائی گاڈ واقعی سورج کو تو میں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا. سورج کے بارے میں تو ہم زیادہ تر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے گرمی آ گئی ہے، یا جو سردیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سورج بھیج دے، تھوڑی سی دھوپ سیک لیں یا جیسے بھی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ سورج جو ہے نا وہ اچھا، سورج کی نا ایک اور بھی بہت خاص بات ہے جو کہ آئی تھنک میں کہوں گی تھوڑی سی میری آزمائی ہوئی چیز ہے کہ سورج جو ہے نا ہر دن اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سورج کی کرنوں سے ایکسپوز کرتے ہیں نا، چاہے ڈائریکٹلی نہ کریں لیکن ڈائریکٹلی بھی کریں نا، تو اس کا آپ کے موڈ پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے، پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. سردیوں میں مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیا کہ نہیں، لیکن سردیوں میں نا زیادہ تر تھوڑا سا موڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈپریسو رہتا ہے، میرا تو ایٹ لیسٹ رہتا ہے. اور وہ میں نے کیونکہ میرے ساتھ نا یہ پچھلے 3-4 سالوں سے لگاتار ہو رہا ہے، میں اس کو نا میں غور کرتی تھی اس بات پہ کہ میرا نا ہمیشہ یہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے نا، جب سورج غائب ہو جاتا ہے قسم کا، جب فوگ والا سیزن ہے، تو میں تھوڑی سی نا، حالانکہ مجھے سردیاں پسند بہت ہے لیکن میرا موڈ نا تھوڑا سا ڈپریسو سا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا جیسے بھی ہے یہ ہے وہ. لیکن 2 سال پہلے آئی تھنک پچھلے سال کی بات ہے، میں نے پچھلے سال ایکٹیولی دھوپ بہت سیکی تھی، چھت پہ میں چلی جاتی تھی اور میں لیٹ جاتی تھی جا کے. میں نے دھوپ، سارے مجھے کہتے تھے کہ تم کالی ہو جاؤ گی، میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر. اس سے بہت فرق مجھے پڑا تھا. ہر دن شاید میں ایک تو دھوپ ہی سیک رہی تھی، اور شاید یہ ہے کہ اللہ پاک کی آسمان کو ہی دیکھ کر تھوڑا بہت غور و فکر کر لیا جیسے بھی ہے، تو اس سے نا آپ کے موڈ پہ ڈیفینیٹلی ایک نا فرق پڑتا ہے. میں وہی سوچ رہی تھی کہ آج کل نیریٹو بالکل چینج ہوا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ سورج بہت ہارمفل ہے، اسکن خراب کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، ہوتا بھی ہے. ایک ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز کو اگر ہم زیادہ کنزیوم کرنے لگ جائیں تو وہ خراب کرتی ہے. ایون پانی بھی اگر ہم زیادہ کنزیوم کرنے لگ جائیں تو الٹا ہمیں نقصان دیتا ہے. تو اسی طرح سورج کا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ماڈریشن کے اندر اگر اس کو لیں نا تو وہ بہت مفید بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے. تو یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی. اچھا، اب ہم صحیح بخاری کی آپ لوگ لکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 846. صحیح بخاری کی 846. زید بن خالد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے سوال کیا. لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے. جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا منکر، اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کی فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن. یا ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ زوڈیک سائنس وغیرہ پہ بہت بلیو کرتے ہیں کہ انڈین ہم لور کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر جب شادیوں کی ڈراموں میں سنا ہوا نا کنڈلیاں نہیں میچ کر رہی، پتہ نہیں کیا نہیں ہو رہا، یہ نہیں، اور کیونکہ وہ ان سپرسٹیشنس پہ بہت بلیو کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہوا کہ یہ کلیئرلی الاؤڈ نہیں ہے. اور اسی طرح یعنی کہ ایون آپ موسم کا بدلنا، سٹارز کا موو کرنا اینڈ آل دیٹ، سٹارز پلانٹس جو بھی ہیں ان کا موو کرنا، ہواؤں کا چلنا اینڈ آل دیٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ڈیوٹی جو ہے حضرت میکائیل کو سونپی ہوئی ہے. تو ہمیں اس چیز کا ایمان بالغیب اگین یہاں پہ آ جاتا ہے. یہ ایمان بالغیب کی کیٹیگری ہے کہ ہم اس چیز پہ یقین کریں کہ جو بھی موسمی بھی جو چینجز آتے ہیں اینڈ آل دیٹ وہ اللہ پاک کے اذن سے ہی آتے ہیں. اگین اب بارش کی جیسے بات آئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر آج کل ہم اس چیز کو وٹنس کرتے ہیں کہ غیر موسمی بارشیں بہت ہوتی ہیں.
اگر وہ تھوڑی سی پلیزنٹ ہوں تو ہم اگین ہم کہتی ہوں، لیکن میں زیادہ تر اپنی بات کر رہی ہوں کہ جب مجھے بارش بھی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے تو جب نہیں پتہ تھا کہ اچھا اس سے لائک کراپس وغیرہ کو، فصلوں کو نقصان ہوتا ہے، تب تو لائک کہتے تھے کہ ہاں ہر وقت ہی بارش ہوتی رہی ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن اب جب پتہ لگا کہ غیر موسمی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ لائک فصلوں کے لیے تھوڑی سی نہیں، کافی حد تک وہ بھی خراب ہوتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ اب جب یہ بارش ہونا تو ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش ہو، یا اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اسی طرح جب آندھی وغیرہ آتی ہے اینڈ آل دیٹ، یہ ساری جو موسمی جو ہوتی ہیں نا چیزیں، ان میں ایک خیر کی ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے اذن سے ہی سب کچھ. اچھا، اگلی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں، رزق بطور ہدایت، ایمان اور روحانی نعمتیں. یہ ہے روحانی رزق. ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگ لکھ لیں ہدایت، ایمان اور روحانی نعمتیں. اچھا جی، آپ اس میں لکھ لیں سورہ مریم کی آیت نمبر 76. سورہ مریم کی آیت نمبر 76. اب میں پہلے آیت کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ رزق باقاعدگی سے استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی کہ عربی کے اندر، لیکن ہم نے اخذ کرنی ہے چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کیا کہتی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. یہاں پہ اللہ پاک آئی تھنک اس کے آگے پیچھے جو آیات تھیں وہ یہ بات کر رہی تھیں کہ منکرین حق کی اور ان کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں پہ بات ہو رہا ہے کہ جو لوگ اگر صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو راست روی میں ترقی دے دیتا ہے، یعنی کہ ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں پختگی آ جانا بھی رزق ہے. ایمان بالغیب کی بھی اگر ہم بات کریں، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں برکت ڈال دے، ہماری ہدایت میں برکت ڈال دے، ہمیں اس میں پختگی عطا فرما. یہ بھی ایز اے فارم آف رزق ہے، کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہدایت اور یہ جو ساری چیزیں، یہ فیتھ جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لینئر نہیں ہے، یہ اوپر نیچے ڈاوا ڈول ہوتا رہتا ہے. دن کے کچھ حصے میں ہم کچھ ہوتے ہیں، کچھ حصے میں ہم کچھ ہوتے ہیں. تو اس لیے بات اس آیت سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم کوشش کرو، ٹھیک ہے. تمہاری کوشش بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ رزق کے حصول میں کوشش بھی جو ہے اس میں بھی مخلصی کتنی ضروری ہے، اور اس میں کوالٹی یعنی کہ بہت ضروری ہے. تو اللہ پاک نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے. اگر اللہ پاک کو پتہ ہوگا کہ ہماری نیت خالص ہے، اگر ہم واقعی ہی اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں ترقی نہ دے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے جیسے ہدایت، حکمت، رشد اور علم کی بات کی تھی، اسی طرح یعنی کہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کیونکہ سائملٹینیسلی اکٹھی چلتی ہیں، تو ہمیں اللہ پاک سے یہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ مانگتے رہنا چاہیے. اور ہم مانگیں گے تو یہ بھی ساتھ میں بلیف ہونا چاہیے. اگین یہ بھی ایمان بالغیب کے اندر آتا ہے، دعا کی قبولیت والا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے میری اس دعا کو قبول نہ کرے. ایک نہ ایک دن آئے گا جب یہ چیز قبول ہوگی. اچھا، اس میں اب آپ حدیث لکھ لیں صحیح بخاری کی 71. صحیح بخاری کی 71. اچھا، اس میں معاویہ، ہاں جی، اس میں معاویہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی کہ حضور پاک یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف تمہیں نالج تقسیم کرنے والا ہوں، تم لوگوں کو چیزیں بتانے والا ہوں. اصل سمجھ جو ہے وہ اللہ پاک ہی دیتا ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے. اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا، یعنی کہ اس امت کے اس پارٹ کی بات ہو رہی ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے. اگر اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ پاک اگر کسی سے بھلائی کی
جاری کے بعد اس طرح مجھے بلکہ یاد آتا ہے کہ جو ہم سورہ بقرہ کے اندر یہ جو دعا آتی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جب میں پہلے پڑھتی تھی نا تو مجھے نا میرے ذہن میں نا اس کا میننگ بالکل ڈفرینٹ تھا. میرے ذہن میں تھا کہ دنیا کی جو سب سے اچھی چیزیں ہیں نا، یعنی کہ اس کے اندر اگین مٹیریل رزق سارا آ جاتا ہے. میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ نہیں، اس کے اندر آپ نا دنیا میں رہ کر آپ اللہ پاک سے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جو آپ کی آخرت کو بہتر بنا سکتی ہیں. اور دنیا میں رہ کر یہ اوبیسلی مادی رزق ایک حد تک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے ایک قسم کا روحانی سسٹننس ایک قسم کی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، روحانی رزق مانگ رہے ہیں، ایمان میں پختگی، ہدایت میں اضافہ اور حکمت میں، اور اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر جا کے مجھے سمجھ آئی اب جب میں یہ دعا مانگتی ہوں نا، تو اب مجھے اس کا میننگ بھی، یعنی کہ پراپر مجھے اب اس کا میننگ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی بہترین چیزیں کیا ہیں، وہ تمام چیزیں جو اللہ پاک کے ہمیں قریب کریں. اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نا اس سے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یہ میری ایک آزمائی ہوئی چیز ہے کہ آپ اللہ پاک سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ اور تمام چیزیں جو مجھے تیرے سے دور کرتی ہیں ان کو تو میرے سے دور کر دے. اور اسی طرح یا اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ اور تمام چیزیں جو مجھے تیرے قریب کرتی ہیں ان کو میرے قریب کر دے. تو یہ مجھے یاد ہے میں نے شاید 2023 کے اینڈ پہ آئی تھنک میں نے نا زیادہ خشوع سے یہ دعا مانگنی سٹارٹ کی تھی. تو دو ایسی چیزیں تھیں میرے زندگی میں سے کہ اللہ پاک کے مجھے نا وہ بہت پسند تھیں، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی بھی ان چیزوں کو چھوڑ سکوں گی. لیکن آئی ڈونٹ نو اللہ پاک نے کیا کیا، وہ بس ایسے میرے سے وہ دونوں چیزیں ایسے دور ہوئیں کہ اب اگر میں ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہوں نا تو مجھے پراپر انزائٹی ہوتی ہے کہ ہائے میں اس کو پھر سٹارٹ کر لوں گی. یعنی کہ ان چیزوں سے بھی میں یہ کہتی ہوں کہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے بندہ اگر یہ سوچے نا کہ اچھا میں اس کے اندر بھی اللہ پاک کی نشانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کروں تو وہ مفید بھی ہو سکتی ہیں. لیکن بس اللہ پاک نے شاید وہ دعا ایسی سنی کہ وہ چیزیں الحمدللہ مجھ سے ایسے وہ دور ہو گئیں کہ اب میرا جو نیفیو ہے وہ مجھ سے اکثر پوچھتا ہے کہ پاپا آپ آج کل اینیمے نہیں دیکھ رہی؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میرا دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کا. پہلے ایک زمانہ تھا جس میں ہوتا تھا کہ نہیں میں نے دیکھنا ہے، میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا. اب مجھے کوئی وہ نہیں ہے، میں کہتی ہوں اس سے بہتر میں کچھ اور کر لوں. تو سبحان اللہ وہ بس اللہ پاک نے، میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسے آپ کی اللہ پاک جو ہے نا دعا قبول کرنا. اب اس کی مجھے عربی نہیں پتہ اس دعا کی، میں نے اردو میں ہی اللہ پاک سے مانگی تھی. تو اس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ آپ اللہ پاک سے بس دعا مانگیں. قبولیت جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کو بہترین فارم میں نا آپ کو وہ آپ کے سامنے وہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے. اچھا 43 منٹس ہو گئے، 1 منٹ. اچھا آئی تھنک بس یہ ہاں لاسٹ کیٹیگری آج کے لیے، رزق بطور اقتدار، اچھی ریپوٹیشن اور عزت لگا لیں. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ لوگ لکھ لیں سورہ مریم کی آیات نمبر 49 سے 50. سورہ مریم کی آیات 49 سے 50. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، یہ حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، جدا ہو گیا تو ہم نے یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. ہم ساتھ ہی اس کی حدیث دیکھتے ہیں پھر ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ صحیح بخاری کی لکھ لیں 3209. صحیح بخاری کی 3209. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے
تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے اتنی مجھے یہ پیاری حدیث لگی کہ اللہ پاک آپ کو یعنی کہ دنیا میں بھی یہ چیز شوکیس کروا سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمیں نظر آتا ہے ولی اللہ کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کو دور سے ہی دیکھتے ہیں اور بس آپ کے دل میں اور دماغ میں بس ان کے لیے ایسی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ جیسے اگر میں ایدھی صاحب کی بات کروں، میں کبھی بھی اس بندے کو ملی نہیں ہوں، مجھے ان کے اسٹرگلس کا نہیں پتہ، مجھے ان کی پراپر اچیومنٹس کا نہیں پتہ، لیکن اس بندے کے بارے میں جب اس کی آرگنائزیشن کے بارے میں جب ان کے سامنے میرے سامنے ان کا نام آتا ہے تو ایک ایز اے سینس آف رسپیکٹ ہے، کہ رسپیکٹ ہے ان کے بارے میں، کوئی بری چیز ذہن میں نہیں آتی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ایگزامپل ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل کے بارے میں میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہر بندے کے اپنے پرسنل اوپینینز وغیرہ ہوتے ہیں، پرسنالٹیز کے معاملے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار کو بھی لے سکتے ہیں۔ میں تو ایون طاہر القادری کی بھی بات کروں گی۔ طاہر القادری نے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پولیٹکس کے اندر بھی آنا وہ چاہا تھا انہوں نے، لیکن وہ ان کا نہیں چلا تھا، کینیڈا وہ واپس چلے گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ جس طرح وہ ڈریس اپ ہوتا ہے، جس طرح وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، ایک بہت ایلیگنٹ فیشن میں کرتا ہے۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا تھا نا، چاہے ان کا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، میرے ذہن میں بس یہ آیا تھا کہ اگر یہ ہمارا لیڈر ایک قسم کا بن جاتا نا تو مجھے اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ اس بندے کی نا مجھے بہت سالوں بعد جا کے پتہ لگا تھا کہ وہ بندہ بھی بہت پہنچا ہوا انسان ہے۔ اس کے لیکچرز اگر آپ سنیں تو آپ 15 منٹ، یا میں 15 منٹ بھی بہت زیادہ کہہ رہی ہوں، 5 منٹ سے زیادہ آپ اس کے لیکچر سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنی اونچی ہائی فائی جا کے بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، اتنی وہ ہائی فائی جا کے وہ بات کرتا ہے، یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق پتہ نہیں کیا، کہ بندہ نا ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا نالج دیا ہوا ہے، یہ کہاں کیا باتیں کر رہا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ان باتوں کی۔ تو کچھ پرسنالٹیز بس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نا ان کو بس دیکھ کے آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہوتے ہیں ولی اللہ۔ ان کو ایویں یہ ٹرم نہیں ہے، یہ بہت ایک اسپیشل ٹرم ہے، اور ہم تو خیر اگر اب ہم اپنی بات کریں تو ہم ابھی بہت دور ہیں۔ اللہ ہماری بھی ابھی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے قریب لے جائے، اس رینک کے قریب لے جائے۔ مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے، کوشش کر سکتے ہیں، اللہ پاک کوششوں کو دیکھتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا اب ہم آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں، اور پھر آج کے لیے ہم اس کو فنش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ اچھا، اس میں اللہ پاک کہتے ہیں اپنے نبی کو کہ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ والی آیت ہے، وَلَا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَلَا يُذِلُّ مَن يَشَاءُ، یہ والی آیت ہے۔ اور یہ چیز نا میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے نا یہ والی آیت جو ہے نا، ابھی میں نے آئی تھنک یہ وہ والا ٹائم ہے جب میں کورٹس جاتی تھی، جب میں پریکٹس کرتی تھی، اور میں ابھی دین سے دوری تھی، تو نا کورٹ کے الیکشنز وغیرہ جب ہوتے ہیں نا، تو جب کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے نا، تو یہ آیت بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے۔ میں تب بھی سوچتی تھی، اور میں آج بھی یہی سوچتی ہوں، میں اسی چیز پر فرم ہوں کہ جس طرح آپ لوگ کیمپین کرتے ہیں رشوتیں دے کر اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، میں نے کہا پھر آپ یہ آیت پڑھنے، میں نے کہا آپ ایک قسم کا اگین میں ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گی کہ بہتر اللہ دل کے حالات اللہ پاک جانتا ہے، لیکن بظاہر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ غلط چیزیں کر کے آپ اینڈ پہ وہ ساری جو چیزیں ایٹریبیوٹ آپ اللہ پاک پہ کر رہے ہیں،
کہ آپ اپنی وکٹری ایک قسم کی کہ آپ پیسے لگا رہے ہیں اپنی کیمپین وغیرہ پہ، اور آپ کی نیت آپ کا یہی ہے کہ اچھا ہم پیسے لگا رہے ہیں اور بعد میں جو ہمیں فنڈز آئیں گے بار کے لیے، لیکن ہم وہاں سے ریکور کر لیں گے. یہ کیا بات ہے؟ وہ فنڈز آپ کے نہیں ہیں، وہ فنڈز بار کے. ٹھیک ہے، لا جو ہے نا اصل میں کیمپین وغیرہ کا بھی جو اصول وغیرہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے نہ یہ کھانے کروانے ہیں، نہ آپ نے یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، یہ الاؤڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سارے کرتے ہیں. وہ کلا کمیونٹی کرتی ہے. تو مجھے تب بھی بہت فرسٹریٹنگ یہ چیز لگتی تھی، مجھے آج بھی یہ بہت چیز فرسٹریٹنگ لگتی ہے. اور وہی ہے کہ ایک سال آپ ایک کے دشمن بنے ہوں گے اور اگلے سال جہاں آپ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اپنی پارٹی چینج کر لیتے ہیں، اور اگین وہی ساری چیزیں. اور یہ ہر سال ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سال کسی کے ساتھ آپ کی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اگلے سال آپ کی اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. اور اگین یہ جو آیت بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے نا، تو مجھے نا فرسٹریشن تھوڑی سی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ذرا صحیح طور پہ استعمال نہیں کر رہے. اور جب اب ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن سے وہ آیات بھی نکل جاتی ہیں، تب آپ کے ذہن سے وہ بھی نکل جاتا ہے کہ ہار جیت جو ہے نا وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں، وہ سب نکل جاتا ہے. پھر آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کر کے آپ الٹا کہتے ہیں تم نے ووٹ نہیں دیا، تم نے ووٹ نہیں دیا. یہ کیا آپ لوگوں کی لیڈرشپ مینٹالٹی نہیں ہے آپ کی؟ کوئی بات نہیں. ہاں، تو یعنی کہ اس طرح کر کے ہے. تو وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کو پراپر پتہ ہو کہ ایک آیت کی نوعیت کیا ہے، اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے سمجھیں نا، ایون کہ انشاءاللہ کا ورڈ جو ہے وہ بھی بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. آج کل جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ اچھا اس سے بس پرومس کر لیا میرے سے. انشاءاللہ کا مطلب نہیں کسی کو پتہ، اگر اللہ چاہے گا تو ہے. کسی نے کہا اچھا مجھے ووٹ دے دیجیے گا، اچھا انشاءاللہ دیکھوں گی، اللہ پہ چھوڑا ہے. نہیں دیا ووٹ یا دیا اگر ہار گیا نا، کانٹیکٹ کر کے آپ سے کہ آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ نے وعدہ خلافی کی. میں نے کہا وعدہ تو میں نے آپ سے کیا ہی نہیں تھا. آج کے لیے ہم اتنا کرتے ہیں. ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، رزق کی فارمز رہتی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.